پچھلی آیت نمبر 142 سے ہم نے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کا اسٹارٹ کیا تھا سیقول، اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگلے دو رکوع ہم قبلے کے اوپر ہی پڑھیں گے۔ آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 217، رکوع۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے، صاحب رحمت ہے۔ تفسیر: اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب یہ تمہارا فرض منصبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول و عمل سے دی ہے، اسی دین کی گواہی تمہیں اپنے قول اور عمل سے پوری نوع انسانی پر دینی ہے۔ اب تم محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان واسطہ لنک بن گئے ہو۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی یا اس میں تحریف ہو جاتی تو دوسرا نبی آ جاتا، اس طرح پے در پا انبیاء و رسول علیہ السلام چلے آ رہے تھے، اور ہر دور میں یہ معاملہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، لیکن نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، لہٰذا اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا اور شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پہلے تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے اور نبی کے پاس آ گئے، نبی نے لوگوں کو سکھا دیا۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اللہ سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تمہیں، اور اب تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو۔ اب تمہاری حیثیت درمیانی واسطے کی ہے۔ یہ مضمون سورۃ الحج کی آخری آیات میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ اس کا ایک مظہر ہے، اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا جو بوجھ تم پر آ گیا اس کا ادراک کرو۔ یہی بوجھ
جب ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا۔ سورہ مزمل میں ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد وحی خفی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا جانا ایک امتحان قرار دیا گیا کہ کون اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر گامزن رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ اس آزمائش میں تمام مسلمان کامیاب رہے الحمدللہ، اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے تو آپ کا راستہ اور ہے اور ہمارا راستہ اور، نعوذ باللہ، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اس وقت یہ واقعہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، یہ بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے۔ ایمان سے یہاں مراد نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ بات اس تشویش کے جواب میں فرمائی گئی جو بعض مسلمانوں کو لاحق ہو گئی تھی کہ ہمارے ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے۔ مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم تھا اور اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا۔ اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی جانب سے مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو۔